السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تختی نمبر 14 آج کا سبق ہے۔ تو آج کی تختی شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ جزم والی راہ کو راہ ساکنہ کہتے ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ساکن والے حرف کو، جزم سکون والے حرف کو ساکن کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر رائے ساکنہ و مشددہ ہے، یعنی کہ جزم سکون راہ پہ لگ جائے گی، راہ ساکن ہو گیا، اور تشدید لگ جائے گی تو جی ہاں مشدد ہو گیا۔ تو اب یہاں پڑھنا ہے، راہ پر بھی پڑھا جاتا ہے، باریک بھی پڑھا جاتا ہے، اور کس کنڈیشن میں پڑھا جاتا ہے کہ جب راہ کے اوپر زبر ہو، پیش ہو تو راہ پر پڑھی جائے گی، اور اگرچہ زیر ہو تو باریک پڑھی جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ چلیں سبق کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ جیسا کہ تختی کی شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ، جزم والی راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر اور پیش ہو تو راہ پر ہوگی، اور زیر ہو تو باریک ہوگی، رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اس سبق میں راہ کو پر کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا، اب میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جس حرف پر جزم سکون ہو اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں۔ با پہ جزم سکون لگے اس کو جزم سکون کہتے ہیں تو با ساکن، تا پہ لگے تو تا ساکن، اسی طریقے سے را پہ جزم سکون لگے تو را ساکن۔ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ تو بالکل آسان سے پہلی لائن سمجھ میں آ رہی ہے کہ را پہ زبر ہو اور پیش ہو، دیکھو زبر پیش، تو یہ را کیا ہوگی؟ یہ تو را پر ہوگی، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اب را ساکن ہے جیسے کہ یہ ہے، اب را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ حرف کے اوپر زبر ہے، پیش ہے، تو یہ را ساکن بھی پر ہوگی، اور اگر جزم سکون ہے را کے اوپر اور اس سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہوگی، اس سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ را مشدد، یہ ہے را مشدد۔ اب اس سے پہلے کچھ بھی ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کیونکہ دوسری بار بھی اس کو پڑھا جائے گا، تو اب اس پہ دیکھیں گے اس پہ کیا ہے۔ اس پہ زبر ہے تو یہ را پر ہوگی، اور پیش ہوتا تو یہ پر ہوتی، اور اگر زیر ہوتا تو باریک ہوتی۔ تو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو شروع کریں سبق۔ حمزہ را زبر اور، ویسے آپ لوگ اس کو یوں پڑھتے ہوں گے، حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، اس کو پر پڑھیں گے تب یہ قاعدہ ادا ہوگا۔ حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل، اور سل، نون الف زبر نا، اور سلنا، اور سلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، اور آ، نون دو پیش نن، قرآن، یا غین زبر یغ، را را پیش رر، یغرر، کاف زبر کا، یغرر کا، دکھ رہا ہے آپ کو، میں نے زوم کر دیا۔ را پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما، یہاں الف مدہ ہے اس لیے کھینچیں گے، نیچے کی لائن لیجئے۔ را زبر را، حمزہ واو پیش او، رعو، پا دو پیش فن، رعوفن، را، اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو پر کر کر پڑھیں گے، رعوفن، رعوفن، میم سین پیش مس، تا زبر تا،
مست قاف را زیر قر مستقر را دو پیش رن مستقر مستقر بڑا کاف دو پیش کو پر کر دیا. میم را زبر مر را زبر را مر تا دو زبر تن مرتن مرتن بارا زیر بر را دو پیش رن برن را با زبر رب بارا زیر بر رب بر جیم زیر جی رب بر جی رب بر جی عین واو پیش عو رب بر جی عو نون زیر نی رب بر جی عونی حمزہ زبر آ میم را زیر مر امر تا الف زبر تا امر تا با واو پیش بو امر تابو حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ارجی عین یا زیر عی ارجعی. امید ہے الحمدللہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. آگے دیکھیں. فارا زیر فر قاب زبر قا فرقہ تا دو پیشتن فرقتن میم را زیر مر صاد الف زبر صا مر صا دال الف دو زبر دن مر صادن قاف را زیر قر طا الف زبر طا قر طا سین دو زیر سن قر طا سن. باریک اور پرکا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا الحمدللہ. تو نیچے کا سبق شروع کرتے ہیں. اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے. یا اوپر آپ نے پڑھا تھا اس میں پر کر کے پڑھا تھا. اب نیچے ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں باریک کر کر پڑھیں گے. تو شروع کرتے ہیں سبق. حمزہ پیش او میم را زیر مر امر تا پیش تو امر تو میم نون پیش من ہا زبر ہا من ہا میم را زیر مر من ہا مر. اس میں غور کرنا را پر بھی ہو رہی ہے ساتھ میں یہاں نون ساکن آیا ہے. نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کی حرفوں میں سے ہا آیا ہے. پچھلی تختیوں کو بھی ہمیں نہیں بھولنا ہے. تو یہاں اظہار نون ساکن بھی ہو رہا ہے کیونکہ حمزہ ہا عین ہا غین کا 6 حرفوں میں سے یہاں پہ نون ساکن کے بعد میں ہا آ گیا. یہ تختی بھی میں نے آپ کے سامنے اس لیے بتا دی تاکہ یہ ذہن میں رہے. منہمر واو صا زبر وص بارا زیر بر وصبر وصبر میم نون زیر من. اب یہاں غور کریں. شین را زبر شر را زیر ری شرری. یہاں من ہے یہاں شرری ہے. یا نون ساکن کے بعد عرف اقفا کے کتنے حرفوں میں سے آ رہا ہے یہ 15 حرفوں میں سے. چونکہ 6 حرفوں میں آپ نے دیکھ ہی لیا حمزہ ہا عین ہا غین خا آتے ہیں. ساتھ میں وہ پچھلی تختیوں کو بھی دوہرا رہا ہوں. اور جن حضرات نے تختی نمبر 9 تختی نمبر 10 نہیں پڑھی ہے نہیں دیکھی ہے تو وہ جائیں آئی بٹن پر اور جا کر پلے لسٹ کے اندر بھی دیکھ لیں اور ہمارے چینل پر دیکھ لیں. انشاءاللہ یہ تختی آپ کے ذہن میں آ جائے گی. تو یہاں اقفا نون ساکن ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اقفا کے 15 حرفوں میں سے شین آیا ہے. تو یہاں اقفا نون ساکن کر کر پڑھیں گے. ایک الف کے برابر نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا. شروع کریں. میم نون زیر میوں شین را زبر شر میوں شر را زیر ری میوں شر ری بارا زبر بر را زیر ری بر ری بارا زیر بر را زیر ری بر ری دال را پیس در را زیر ری در ری یا دو پیش یون یون در ریون میم سین پیش مس تا زبر تا مستا میم را زیر مر
مستمر، را دو زیر رن، مستمرن، زال را پیش زر، را زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو گولتا بولتے ہیں، آیت آنے پر یہ ساکن بن جاتی ہے، جو کہ اگلی تختیوں میں انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ زال را پیش زر، را زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن، تا پیش تو، را زبر حر، تو حر، را زیر ری، تو حری، میم پیش مو، تو حرمو۔ یہاں آپ را کو پر نہیں کریں گے کیونکہ را سے پہلے نہیں دیکھنا، را کے نیچے دیکھنا ہے۔ یہاں را مشدد ہے، جیسے آپ نے دیکھا تشدید لگی ہوئی ہے، یہاں را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو حرمو۔ الحمدللہ ہماری تختی نمبر 14 یہاں پوری ہوئی، اور یہاں ہم نے ایک ہی ویڈیو کے اندر پہلے ہی پارٹ کے اندر اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، اس لیے کہ اب جو تختیاں آئیں گی، جب کچھ تختیوں کے اندر زیادہ سمجھانا رہے گا تو انشاءاللہ 2 پارٹ کریں گے، ورنہ 1 پارٹ کے اندر آئے گی۔ تو الحمدللہ یہاں ہمارا تختی نمبر 14 پورا ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آگے کا سبق آئے گا، تو بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔